علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرام وقار، یہ پروانوں کا ہجوم، یہ دیوانوں کا ہجوم 100 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ عشق رسول میں جسے موت آئے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آج یہ مجمع کسی کے باپ کے لیے نہیں جمع ہے، عاشق رسول کے لیے جمع ہے۔ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے۔ آج پورے بریلی کی سڑکیں، پورے بریلی کی گلیاں کھچا کھچ دیوان گانے عشق رسول سے بھری ہوئی ہیں۔ عزیزان گرام وقار، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے میں اس منبر پر کھڑا ہوں جہاں کھڑے ہو جانے کے بعد جو ہلکا پھلکا ڈر بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس منبر سے ایک پیغام ہمیں دینا ہے جو مجدد اعظم نے دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں نہیں، پورے دنیا میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کی بات کوئی جماعت کرتی ہے تو صرف بریلوی جماعت ہے۔ بے خوف و خطر ہو کر حضور کے عشق کا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو صرف جماعت اہل سنت کی یہ بریلوی جماعت ہے جس کو دنیا آج پہچانتی۔ اپنے تو اپنے میرے عزیزوں، غیروں نے بھی یہ کہنا شروع کیا، دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ آج کے زمانے میں جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، ویسے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بریلوی جماعت کو دیکھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی زبان سے نکل رہا ہے جن کے اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں 25 صفر المظفر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے، پوری دنیا بھر میں یہ عام کیا جائے کہ سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان گرام وقار، بات صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چرچا صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس نقطے کو پہنچ چکے تھے، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، حضور کی بات کرو پھر ہر دل پہ راج کرو۔ اللہ کریم نے ان کے نام کو آج تک ختم ہونے نہیں دیا۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے، مصر کی سرزمین پر ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کا اعلیٰ حضرت سے بڑا تنقیدانہ مزاج تھا، بار بار تعلیمات اعلیٰ حضرت پر وہ تنقید کرتے نظر آتے، لیکن مصر کے جامعہ ازہر کے ایک بڑے استاذ کے پاس بیٹھک ہوئی، مولوی صاحب بھی آئے تھے، اس استاذ گرامی نے ان سے پوچھا آپ ہندوستان سے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ بھی بریلوی جماعت سے ہیں؟ جواب کیا دیتے؟ زندگی بھر تنقید کرتے تھے، اس وقت انہیں کہنا پڑا ہاں ہم بھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے اس دن محسوس کیا کہ آج اگر اپنی سنیت کی پہچان کروانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معیار ہے، اعلیٰ حضرت کا نام معیار بن چکا ہے، چاہے تم جہاں سے بھی ہو، لیکن پہچان یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، یہ مقام سیدی اعلیٰ حضرت کو جو ملا ہے
کس بنیاد پر ملا ہے؟ ان کے علم کا، ان کے کتابیں لکھنے کا، ان کی تصنیفات تالیفات کا مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن جو اعلیٰ حضرت کو مقام اعلیٰ تک پہنچانے والی چیز ہے وہ عشق رسول کی دولت ہے، عشق رسول کی دولت ہے۔ زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے پوری دنیا کو، آج چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیا ہم سب کے دلوں میں کیا ڈالا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، ان کے عشق کا جواب ہی نہیں ہے، ان کی محبت کے انداز کا جواب ہی نہیں ہے، اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ میں وہ قبول کر لیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ کے رسول قبول کر لیں، کسی کے گھٹانے سے وہ قیامت تک گھٹ نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک پیر صاحب تعارف کرا رہے تھے ہمیں ملا کر کے، یہ ہمارے ابا کے بڑے خاص تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت چہیتے تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت خاص خادم تھے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کے باپ کے چہیتے تھے تو آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ میرے رسول کا پیارا تھا، جو رسول پاک کو چاہتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے میرے عزیزوں، پوری دنیا بھر میں جو حضور پاک سے محبت رکھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت سے نفرت نہیں کر سکتا۔ رسول پاک سے محبت ہے تو وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر ہمیں عشق رسول ہی پلایا ہے۔ میں چند ہی باتیں اعلیٰ حضرت کی عرض کر کے اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ یہ مقدس وقت اور یہ قیمتی وقت شہزادگان اعلیٰ حضرت کا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ خیرات میں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرنا ہو، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے گیدڑ آئے جو حضور کی شان میں بھونکتے رہے، لیکن نہ ان کا بھونکنا زیادہ دن تک چل سکا، نہ ان گستاخوں کا نام چل سکا۔ آج بھی دیکھ لینا، چند دنوں کے بعد کیڑے مکوڑے ویسے ہی فنا ہو جائیں گے، لیکن نام رہے گا تو حضور پاک کی محبت کا نام رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جب یہ کتے بھونکتے ہیں حضور کی شان میں تو میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو، آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے میرے عزیزو، وہ نیا کوئی تصور نہیں ہے، بریلی سے جنم لیا ہوا تصور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی زبان استعمال کی ہے جو حسان بن ثابت کہتے تھے۔ حضور کو دیکھ کر کے حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس رسول پاک کے دربار میں سعدی شیرازی نے کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ملا جامی نے کہا تھا، تنم فرسودہ جان پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ، چو بازوی شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامیرا ترآں یا رسول اللہ۔ یہ فارسی والے میرے آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے تھے، میں مسلک بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا کہاں سے چلا ہے، اور یہی وہ مسلک ہے جو بوسیری نے، امام شرف الدین بوسیری نے کہا تھا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم۔ یہ شرف الدین بوسیری کا قصیدہ تھا،
دنیا بھر سے جو آوازیں آئی، میرے عزیزو پنجابی شاعر پیر مہر علی گولڑوی نے کہا تھا، مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکے لٹھ نورانیے، کالی زلفت اکھ مستانیے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھے کتھی جا اڑیاں، دنیا بھر کے عاشقوں کا کلام حضور کی طرف جو جا رہا تھا، یہ مسلک چلتے ہوئے جب بریلی آیا تو بریلی سے آواز اٹھتی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، لوگ اپنی خاطر جی رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے بتایا اپنی خاطر مت جیو، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں۔ اور اگر کوئی بھوکتا تھا حضور کی شان میں کہ ان کو کیسا کہنا چاہیے، کیسا سمجھنا چاہیے، میرے عزیزو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلو پھر پتہ چلے گا میرے نبی کو کہنا کیا چاہیے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا سبحان اللہ، آقا کہوں تجھے۔ آخری میرا میسج سنو، اے سنیو، آج کے بعد سے یہ عہد کر کے چلو، تمہارا کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ مددگار نہیں بن سکتا، تمہارا مددگار صرف مدینے کا تاجدار ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یاد رکھو اس کے آگے ہاتھ مت پھیلانا، کوئی اگر ایک لالی پاپ دے دیا تو برسوں تک تجھے ستائے گا بھی، پریشان بھی کرے گا، ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دو، میرے آقا نہ یہاں تمہیں چھوڑیں گے، نہ قبر میں نہ حشر میں، اسی کو بریلی کے امام کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ بس یہ عشق کی بولی ہے، میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھا گیا، اور آپ کا دل اگر گرم ہو گیا ہے، حضور پاک کا عشق اگر آ گیا ہے تو سمجھ لو 100 سال بھی یہ عرس ہوتا رہے گا، اور مرکز علم ہی نہیں، مرکز عشق و محبت بھی سدا قیامت تک چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج میں یہ بات سن لو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارکہ جن دلہنوں نے لگایا تھا، بتایا جاتا ہے کہ ان کی 7 پشتوں تک نسلوں میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ روایت یہ ملتی ہے حضور کا پسینہ مبارکہ جسے لگایا گیا، ان کے بدن میں زندگی بھر خوشبو آتی رہی۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت مکمل عشق رسول میں اپنا اوڑھنا، اپنا سونا، اپنا بچھونا بنا چکے تھے، لہذا اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کو اپنا جامہ بنایا ہے، تو ان کی 7 پشتیں نہیں 70 پشتوں تک عشق رسول کی خوشبو آتی رہے۔ سبحان اللہ، یہ خوشبو آتی رہے گی۔ 105 سال گزرے، اللہ تمہیں 100 سال کی زندگی دے، یہاں ہر سجادہ آئے گا انشاءاللہ وہ عشق رسول بھر کر کے جائے گا۔ بس میری گفتگو اس بات پر ختم ہے، یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، لبیک یا رسول اللہ۔
اور اس کے 500 سال بعد آ کر اس فارمولے پر تحقیق کی گئی اور اس کے بعد ایروپلین بنایا گیا. دنیا کو ہواؤں میں اڑنے کا انداز بھی ایک عالم دین نے دیا تھا, ایک نوجوان سائنسدان نے دیا تھا. ابن الہیثم کا نام سنا ہوگا آپ نے, سب سے پہلے بصریات کے علم پر کتابیں لکھنے والا وہ سائنسدان جس نے آنکھوں کے متعلق تمام تفصیلات درج کی, بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیمرے کا تصور دینے والا ابن الہیثم ہے کہ روشنی جتنے باریک حصے سے اندھیرے کمرے میں جائے گی, ایک کمرے سے کیمرہ بنایا گیا. ابن الہیثم کون ہے؟ ایک مسلم سائنسدان. اتنا ہی نہیں, ابو بکر رازی یہ وہ طبیب ہے جو پوری دنیا کا فاؤنڈر ہے. علم طب میں, میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا مسلم عالم دین ابو بکر زکریا رازی, جنہوں نے آج سے کئی 100 سال پہلے لوگوں کو تصور دیا علم طب کا. سرجری کے معاملات پوری دنیا میں کہیں پر نہیں تھے. سب سے پہلے ابو بکر رازی نے سرجری کے طریقے بتائے, ہاسپٹل کا نظام بتایا کہ ہاسپٹل کہاں بنایا جائے. بغداد میں انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کے ہر محلے پر لٹکائے جائیں, ایک ایک لکڑی میں لٹکائے گئے 10-12 محلوں میں, اور 3 دن کے بعد وہ نکالنے لگوائے. امام رازی نے دیکھا کہ جو گوشت کا ٹکڑا سب سے لیٹ خراب ہوا یا سوکھا, بہت سارے تو سڑ گئے سوکھ گئے, جو بہت دیر تک صحیح سلامت تھا, ابو بکر رازی نے کہا یہاں ہاسپٹل بنایا جائے. کہا کیوں؟ کہا یہاں کی آب و ہوا جسم کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتی, مریض کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں کی آب و ہوا اس کے جسم کو سلامت رکھے. یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ ابو بکر رازی نے, جب ان کی عمر 33 سال کی تھی. 33 سال کی عمر میں بڑے سے بڑی دنیا کو انہوں نے فارمولے پیش کیے. ایک دو نہیں میرے عزیزو, ابن ساعتی, لقب ساعتی خراسانی, ایک مشہور سائنسدان مصر کے رہنے والے, اور آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, خلیفہ ہارون رشید کے زمانے, تب اس سائنسدان نے ہاتھ کی گھڑی ایجاد کی اور پورا پلانٹ سسٹم دیکھنے کا طریقہ ایجاد کیا. سیارے گردش کہاں کرتے ہیں, گریویٹی سسٹم جو بعد میں نیوٹن کے لیے پیش کیا گیا, یہ سب سے پہلے مسلم عالم دین نے پیش کیا, کشش ثقل جس کو کہتے ہیں. اور سب سے پہلے ابو بکر رازی ہی ہیں جنہوں نے کیمیکل کی دنیا میں سب سے پہلے ایسیڈ تیار کیے, سلفورس ایسیڈ, جو آج کیمیا میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں دنیا کو دینے والے وہ مسلم سائنسدان تھے. میرے عزیزوں, میں ان کی مثالیں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ ترقیات اور دنیا میں جینے کے سلیقے اسلام نے اور مسلمانوں نے دیے, آج پورا کا پورا پلٹ دیا گیا اور تمہیں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا کہ آج دنیا تمہیں تہذیب سکھانے آ رہی ہے. آج تمہیں مینجمنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے طریقے سکھائے جا رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غلامی کے انداز میں تم سیکھنے کے لیے غیروں کے دربار میں جا رہے ہو. اے میرے عزیزو, آج سب سے بڑا جو ہمارے پاس نقصان ہوا ہے وہ ہمارے بچوں کو ہمارا ماضی نہ پڑھانا, ہماری تاریخ نہ پڑھانا. چند سال اور تم اس طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے رہو, تب اس کے بعد بچوں کا حال یہ ہوگا, یہ مسلم سائنسدان تو بھلا ہی دیے گئے ہیں, یہ تو کہاں معلوم ہے, اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم, یہ تو بھلا ہی دیے گئے ہیں. اولیاء اکرام بھی بھلا دیے جائیں گے, تاریخ ختم کی جائے گی, اور چند دنوں کے بعد میں بارہ یہ کہتا ہوں شاید بچے بعد میں یہ بھی پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا. معاذ اللہ رب العالمین. جب اس طرح ہم تاریخ سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور سارا کا سارا ہمارا وقت اسی موبائل انٹرنیٹ پر گزرے, جو فضول اور فحش چیزوں کو دیکھنے میں, اے میرے عزیز بچوں, آج اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھو اور باز آ جاؤ. تم سے سوال ہوگا تمہاری جوانی کے متعلق. تم یہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہو, اسی چیز میں ابھی کھڑے نہیں اتر سکے, اسی میں بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں. اسی لیے شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں
یہ ایک استغاثہ کے طور پر یوں کہا تھا، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ جو پوری دنیا کو قیادت سکھانے کے لیے نکلا تھا اسلام، وہ آج اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے۔ آج جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں کی بھی حالات یہی ہیں کہ ان کے ہاں گیس ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، نہ جانے کیا کیا معدنیات ہیں، لیکن نکالنے والے یورپین ہیں، امریکی ہیں، ان پر اجارہ داری پوری باہر کی کمپنیوں کی ہے۔ کیا ہم اس قدر آج علم سے اور اپنے مقصد زندگی سے بچھاڑ دیے گئے؟ اے میرے عزیزو، میں پڑھ رہا تھا یہودیوں کے متعلق، برسوں گزر گئے، 1400 سال ہو گئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ بعض علماء بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آج الگ انداز سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں انہیں گھڑ سواری سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ 3 چیزیں سکھانے کے لیے فرمایا گیا۔ اب کے بعد جب یہ بات کہی جائے تو یہ گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، مرسیڈیز کار کا زمانہ ہے، اب تیر اندازی کا زمانہ نہیں، اب تو بم بارود پیٹرول میزائل کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، جدید دنیا میں تم یہ جواب تو دے سکتے ہو، لیکن آج ہی کی بات میں بتاؤں، اسرائیل میں آج بھی یہودیوں کو دیکھا گیا وہاں پر 6 سال کے بچے کو کمپلسری نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے یہ زمانہ تیر اندازی کا نہیں، لیکن نشانہ بازی کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ گھڑ سواری آج بھی سکھائی جا رہی ہے اسرائیل میں، آج بھی۔ کیا انہیں نہیں معلوم وہی کاروں کی ایجاد کرنے والے لوگ ہیں بہت سارے؟ عزیزان گرامی وقار، میں نے یہ محسوس کیا دنیا کی دوسری قومیں میرے نبی کے فرمان کے مقاصد سمجھ گئی اور وہ حل کرنے پر اپنے بچوں کو آمادہ کر لیا، اور ہم ترقیات کے نام پر اپنے ہی نبی کے فرامین کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے۔ میں نے شاید اس سے قبل بھی آپ سے کہا تھا، ایک عورت جب حاملہ ہو جائے اسرائیل میں تو 9 مہینے اس کی نگرانی کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے، حاملہ عورتوں کے لیے بجٹ پاس کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ 9 مہینے وہ کیسے گزارے گی؟ اسے میتھمیٹکس کے ٹف فنڈے دیے جاتے ہیں حل کرنے کے لیے کہ عورت ان میں اپنا وقت صرف کرے، اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ذہین پیدا ہوگا۔ عورت کو حساب میں پورا دن گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، اور جب پیدا ہوتا ہے بچہ اس وقت سے اس کی پلاننگ، ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے۔ ہر یہودی بچہ بزنس مین بنے، ہر یہودی بچہ ٹاپ انجینئر بنے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا، اسی لیے مٹھی بھر ہو کر پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب سوچتے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے پاس صرف اور صرف ایک آپشن رہ گیا کہ ان بچوں کو جو تم نے آوارہ چھوڑ دیا ہے، بیکار اور عبث چھوڑ دیا، یا پھر جو نوجوانوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم بیکار ہیں، عبث ہیں، وہ واپس آ جائیں۔ اللہ نے تمہیں بیکار نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا۔ تمہاری جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے میرے عزیز، تمہاری جوانی صرف اور صرف گیم کے لیے نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اصلی گیم کھلا رہے ہیں، میزائل پکڑا کر کے، بندوق پکڑا کر کے، تیر پکڑا کر کے، اور تمہیں موبائل میں مصروف کر کے رکھ دیا۔ تم پب جی میں رہو اور ہم حقیقی میدان میں رہیں گے، تم اسی میں لڑتے رہو اور وہ اپنے بچوں کو حقیقی میدان میں لے آئیں گے۔ آج میں نے یہ دیکھا کہ چند دنوں پہلے ایک بھڑکاؤ بھاشن کرنے، ویسے تو ہمیں یہ کہتے ہیں ہندوؤں میں، ایک سوامی کہہ رہا ہے کہ ہر بچے کو آپ ہتھیار دو، ہر بچے کو ہتھیار دو۔ کیا آپ کو ہندوستانی نظام کے ڈپارٹمنٹ پر نہیں بھروسہ ہے؟ ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کے متعلق اس طرح کی باتیں نہیں کی، لیکن وہ تمام چیزیں کھل کر کے اس بات کو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، صرف اس لیے میرے عزیزوں کے الرٹ رکھنا چاہتی ہے ہر قوم اپنے بچوں کو۔ آج میں بھی آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی۔ دوڑو کے زمانہ اپنی چال چل گیا، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل چکا۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کے وقت کو برباد ہونے سے بچاؤ۔
इनके जाया होने से बचाओ। बहुत सारी तारीखें हमारे पास मौजूद हैं। हिंदुस्तान में आकर के तारीख रकम करने वाले सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। बहराइच शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक आला हजरत फरमाते हैं हर 50 मिनट पर वहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हाजिरी देखी गई है। ये वो सालार मसूद गाजी जो ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान आए थे और अपनी जिंदगी कुर्बान, करोड़ों लोगों के दिलों में आज उनकी अजमत मौजूद है। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? उनकी शहादत के वक्त उनकी उम्र 18 साल की थी। 18 साल की उम्र, और सुल्तान सालार मसूद गाजी सुल्तानुल औलिया बन गए। शहीदों में बड़ा आला मकाम है। इसलिए जवानी अगर किसी ने अपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। मौला करीम हम सबको हमारी जिंदगी को बेकार होने से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मेरे जो अंसार भाई थे मदीने के, वो मुझे हत्ता कि वो यहाँ तक आधा आधा करते गए। मदीने के वो सहाबी कहते हैं कि आप अजनबी हैं, नए आए हैं मदीने में, लिहाजा मैंने के बाद तुम उससे निकाह कर लो। यानी हर चीज़ में उन्होंने तकसीम कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं आप मुझे इतना सब कुछ ना दें, मुझे एक काम करें, बाज़ार ले चले मदीने और मुझे बाज़ार के मामलात दिखा दें, और उसके बाद फिर थोड़े से माल कैपिटल की ज़रूरत है, उसके बाद फिर मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। वो सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर मदीने के बाज़ारों का मुआयना करवाया और उसके बाद बाज़ार में उन्होंने तिजारत शुरू की। जानते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये वो सहाबी हैं जिनके पास अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि उनके इंतकाल के बाद उनकी बीवियों को जो 8वां हिस्सा उन्हें काम पर लगाया और तिजारत सिखाई। ये तरीक़े कार था। आज जो सरमायादार लोग हैं उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये होती है कि कितना कमाएं हम गरीबों से, लोगों से कितना माल हमारे पास आए, प्रॉफिट चाहिए, जहाँ से आए जमा करते जाओ। कभी ये क्यों नहीं सोचता कोई कि जिनसे हमने खूब कमाया है उन पर हम थोड़ा खर्च भी करें, उनके मसालिह के लिए, उनके कामों के लिए। हम बड़े बड़े पूंजीपतियाँ जितने हैं हमारे मुल्क में, तो वो बड़े लोग हैं जो दुनिया के टॉप लेवल लोगों में आते हैं, लेकिन उनका गरीबों में हिस्सा क्या है जा करके देख लो, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि लूट मार के अलावा कुछ नहीं है, लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं है। ये तो हमारे घरों में लगने वाली बिजलियों का इतना खून चूसते हैं हर जगह पर। तो यानी इन जितने भी लोग हैं इनसे ये पूंजीपति लोग सिर्फ कमाना जानते हैं, रिटर्न नहीं देना चाहते। जबकि निज़ाम मुस्तफ़ा ये था, निज़ाम मुस्तफ़ा ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े पैसे वाले थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब कोई हाजतमंद आता तो हुजूर हज़रत उस्मान के पास भेजते थे, और हज़रत उस्मान गनी ये नहीं पूछते थे कि किस काम के लिए चाहिए, कितना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है तो वो अपना सब कुछ इतना देते थे कि वो खुद अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा मालदार बन जाता था। ये निज़ाम मुस्तफ़ा है। आज ज़कात का निज़ाम पूरा दरहम बरहम है। ज़कात हमारे यहाँ निकाली जाती है, लेकिन निज़ाम ऐसा दरहम बरहम है, कहीं जा कर के ज़कात का पैसा हमारे मस्जिदों के बाहर मांगने वालों की तादाद साल भर में कभी कम नहीं होती। या कुछ लोग अगर पेशावर मांगते हैं तो इन्हें रोकना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ और सिर्फ गरीब मुस्तहिकी हैं, हो सकता है कुछ लोग पेशा बना लिए हो मांगने को, लेकिन मुसलमानों को इन तमाम चीज़ों को रोकना चाहिए। और हमारी ज़कात का जो निज़ाम है, अल्लाह ने सबसे पहले कुरान में फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन। सबसे पहले ज़कात के मुस्तहिकीन फ़कीर हैं, मसाकीन हैं। और फिर ये जो मदारिस का है,
मदरसों को ज़कात दे, इनका नंबर कुरान पाक में सबसे अखीर में है, फ़ी सबीलिल्लाह, यानी जो अल्लाह की राह में हैं वो तालिब इल्म है। हाँ, अगर वो मुस्तहिक गरीब है, फ़कीर है, तो ठीक है, वो भी नंबर 1 पर ज़कात ले सकता है। लेकिन आज हमारे लोगों में एक जहन में ये बात बैठी है कि ज़कात सिर्फ़ और सिर्फ वो एक हिस्सा है, आप ज़रूर दें, जो मुस्तहिक इदारे हैं वो दीन का निज़ाम चला रहे हैं, ज़रूर दें, लेकिन आप आस पास कभी नज़र नहीं करते, अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं करते। कुरान पाक में उन फ़कीरों का ज़िक्र किया गया है कि जो शर्म के मारे तुमसे मांगते नहीं, वो हकीकत में फ़कीर है। हया की वजह से तुम्हारे पास हाथ नहीं फैलाते, वो हकीकत में फ़कीर हैं, और उनको देने पर अल्लाह तुम्हारे बहुत बड़े अज्र का वादा फरमाया। ये एहसास आपको ख़ुद को होना चाहिए। मैं आज एक मिसाल दूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो माल था, हैरत होती है, आज भी मदीने तैयबा में हज़रत उस्मान गनी का अकाउंट चल रहा है, आज भी उनके बैंक का खाता चल रहा है। 14 सदियाँ गुजर गई, उनके नाम की जायदाद आज भी मौजूद है, उनका बागीचा, उनका कुआं जो उन्होंने ख़रीद करके वक़्फ़ किया। जिसके पास माल है वो अगर अपने सरमाए को रिटर्न कौम तक पेश करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सरमाया कम हो जाएगा। तारीख की सच्चाइयाँ बता रही हैं, 14 सेंचुरियाँ गुजर गई लेकिन उनके माल में अभी भी कमी नहीं है। मदीना तैयबा में उनके नाम की पूरी होटल भी है, वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्फ की हुई चीज़ें आज भी मदीने में मौजूद हैं और सरमाया कमा रही हैं, आज भी कमा रही हैं। मदीने तैयबा में जब हुजूर तशरीफ़ लाए, हालात क्या थे? एक ही कुआं था मीठे पानी का, और वो भी यहूदी के कब्ज़े में था, वो पानी बेचता था, तो पानी बेचा जाता था। जाहिर सी बात है, ये इस्तेहसाल आज भी कुछ लोग करते हैं। जब ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती मार्केट में तो कुछ मालदारों के पास ये चीज़ें होती हैं, और वो लोगों को जो 10 रुपये की वो 100 रुपये में बेचते रहते हैं। ये एहतिकार इस्लाम में नाजायज़ व हराम है। लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। जब तुम्हारे लिए ज़रूरत थी, ये 5 रुपये का मास्क जो है 50 रुपये में भी बेचा जा रहा था, क्योंकि अब लोगों को ज़रूरत थी। तो लोगों की ज़रूरत को देख करके उसका मुनाफा बढ़ा देना और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, इस्लाम इसकी कभी इजाज़त नहीं देता। जब मदीने तैयबा में आए, एक यहूदी सबको पानी बेच रहा है, पीने का पानी। सहाबा जो गरीब थे हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी गरीबी है कि हम पानी खरीद। ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, कोई है हम में से जो उस कुएं को ख़रीद करके अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ़ करे और मुसलमानों को पानी पहुँचाए, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत की पूरी नहर अता फरमाए। हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए, माल वाले थे, पैसे थे, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दें, मैं ये सौदा करता हूँ। गए, लेकिन मानना भी तो चाहिए। जो मालिक है कुएं का उसके पास आया, यहूदी था, उससे कहा तो ये कुआं मुझे बेच दे, और रेट लगाना शुरू किया। कितना, जो था ही नहीं उस वक्त का रेट। आपने 1000 दिरहम से शुरू किया, 1000, 2000, 3000, 4000 दिरहम चांदी के सिक्के को कहते थे। 10,000 दिरहम पर भी लगाया, वो देने को तैयार नहीं हुआ। कहा नहीं, मैं बेचूंगा नहीं कुआं। फिर हज़रत उस्मान गनी ने एक रास्ता ही निकाला, कहा अच्छा ठीक है, तू नहीं बेचेगा, पार्टनरशिप में तो कर लेते हैं, आधा आधा कर लेंगे, तू आधा मालिक मैं आधा मालिक, एक दिन तू बेच एक दिन मैं बेचूंगा, तो मेरे पास ही रहेगा, पार्टनरशिप में ले लूंगा। 12,000 दिरहम चांदी के सिक्के देकर हज़रत उस्मान गनी ने कुएं की आधी मलकियत अपने हासिल कर ली, आधी मलकियत ले ली। अब उसके बाद तय ये पाया था कि एक दिन यहूदी के कब्ज़े में रहेगा, एक दिन हज़रत उस्मान गनी के कब्ज़े में रहेगा। उसके कब्ज़े में जब है वो पानी बेचे, जब इनके कब्ज़े में हो तो ये पानी बेचे। हज़रत उस्मान ने आधा पार्टनरशिप में लिया
اور مدینے میں آ کر اعلان کر دیا جسے پانی چاہیے وہ میری باری کے دن مفت میں لے جائے، جس کو اپنے پانی کی ضرورت ہے۔ مدینے کے غربا، مساکین اور سب اہل مدینہ حضرت عثمان کی باری کا انتظار کرتے، جس دن ان کی باری ہوتی سب پانی لے لیتے، اور جب یہودی کی باری ہوتی وہ مکھیاں مارتا بیٹھتا، کون خریدتا؟ جب پانی مفت میں تقسیم ہو رہا ہو تو پیسے دے کر اس سے کون لیتا؟ تو اس نے جو سودا کیا تھا پھر وہ عثمان چالاکی کر گیا، یہودی کہتا رہا، اور اس کے بعد کئی دن تک اس کے کنویں پر کوئی خریدار نہیں آتا۔ تو اب حضرت عثمان کے پاس وہ آیا اور کہا باقی آدھا بھی خرید لو، آدھے کی جو پارٹنرشپ چلا رہے ہو باقی آدھا بھی تم خرید لو۔ حضرت عثمان غنی اس وقت کہتے ہیں اب مجھے خریدنا نہیں ہے، پارٹنرشپ پہ ہی چلیں گے، آدھے آدھے پر ہی چلیں گے۔ پھر حالات یہاں آئے کہ بہت اونے پونے اس یہودی کو چند سکوں پر، چند درہموں پر اپنا پورا کنواں دے کر جانا پڑا۔ حضرت عثمان غنی نے بہت مختصر سی دولت سے باقی کا کنواں خرید لیا، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی ملکیت مجھے پوری کی پوری حاصل ہو گئی، میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں میں اس کنویں کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں، آج سے یہ کنواں صرف اور صرف اللہ کے نام پر وقف ہو گیا۔ جسے پانی چاہیے وہ کنواں آج بھی 1400 سال کے بعد پانی دے رہا ہے، مدینے میں آج بھی موجود ہے، پورے مدینے کو پانی پلایا۔ مدینے والے جب تک رہے پانی پیتے رہے، پورے خلفائے راشدین کا دور گزرا، صحابہ تابعین کا دور گزرا، نہ جانے کتنے بادشاہوں کا دور گزرا، وہ کنواں اسی طرح موجود ہے۔ آج کے دور میں بھی جا کر کے دیکھیں، پورا ایک محلہ ہے بیر عثمان نام سے مدینے میں۔ بیر عثمان کا مطلب ہوتا ہے عثمان کا کنواں، پورے محلے کا نام ہے۔ یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کے پاس کوئی چیز دولت عطا کی، نعمت عطا کی، اس کو اگر مخلوق خدا پر ریٹرن کرتے ہو ختم نہیں ہوتا، مولا ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہ جاتا ہے۔ آج کے اس ظالمانہ نظام کے خلاف میں بات کروں گا۔ اقوام متحدہ UN کی رپورٹ کے اعتبار سے، ابھی پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، 2022 میں تقریباً 53 کنٹریز ایسی ہیں جس میں 11.5 کروڑ لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مرے ہیں۔ 11.5 کروڑ لوگ بھوک مری، یہ دنیا کا اتنا بڑا ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رپورٹ نکالنے والے وہ بڑا ادارہ ہے، اقوام متحدہ UN، جن کے پاس بڑے بڑے کنٹریوں کے بادشاہ آ کر بیٹھتے ہیں میٹنگوں کے لیے، تو رپورٹ نکالنے والوں کو کیا یہ شرم نہیں آتی کہ افریقہ کے غریب بچوں کی تصویریں چھاپ دیتے ہو؟ عربوں کی سونے کی کرسی کو کبھی کیوں نہیں ہلا کر کے پوچھتے کہ تمہارا ایک لقمہ ان کی زندگی بناتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ دنیا میں یہ نظام نہیں ہے۔ دنیا آج مالداری کے حصول میں اور کمپٹیشن میں اتنی آگے بڑھ رہی ہے، ہر کوئی مال میں کمپٹیشن کرنا چاہ رہا ہے۔ آج عربوں کی حالت بھی دیکھیں آپ جا کر، وہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو 150 منزلے کی بنانی ہے، کسی کو 200 منزلے کی بنانی ہے، اور ایسے ایسے پروجیکٹ پلان لوگوں کے درمیان متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ سعودی بھی دوڑنے لگ گیا، قطر بھی دوڑ رہا ہے، UAE بھی دوڑ رہا ہے، مال کی ریل پیل اتنی ہے، لیکن ان کے قریب میں یمن کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، سیریا کے، شام کے، عراق کے، فلسطین کے بچے کھانا تو دور، بیماری میں دوا کی ایک گولی انہیں میسر نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں دم توڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ہے تو امت مصطفیٰ، ان مالداروں سے سوال ضرور ہوگا۔ ان کے بغل میں بلکہ ان کے سائے میں وہ تمام قومیں ہیں جو چیخ رہی ہیں، لیکن کسی کی چیخ ان کے کانوں تک نہیں آتی۔ آپ جا کر کے دیکھیں، کھانا ان کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 ہاتھ
बड़े बर्तन पर रख करके अरब इसको फैशन समझते हैं, बाकी पूरा खाना गटर में फेंक दिया जाए, पूरा का पूरा बकरा बनाया जाए, 2-3 चम्मच उसमें से गोश्त निकाल करके बाकी फेंक दिया जाए। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। 1-2 नहीं, कई क्विंटल की तादाद में खाना इस तरह फेंक करके बहा दिया जाता है। और एक तरफ एक ब्रेड के लिए, एक रोटी के लिए सीरिया में बच्चे धूप में दिन भर कतार लगाकर खड़े होते हैं। कोई रिलीफ बांटने वाली तंजीम आती है और जो लोगों से चंदा करके वहां जा करके लोगों को खैरात करने वाली कोई तंजीम आती है। एक गाड़ी आती है तो बच्चे ऐसे झपट पड़ते हैं जैसे चील झपटती। हमारे साथ हुआ है। हम बस लेकर के इराक में जाएं तो बस का दरवाजा खोलना मुश्किल होता है, बच्चे इस तरह से पूरे दरवाजे को लटक जाते हैं। अक्सर तो हमें यह डर लगता था कि कोई बच्चा टायर के नीचे ना आ जाए। ड्राइवर से हम बार बार कहते भी थे कि इतने बच्चे हैं, एक बार बस किसी मोहल्ले में चली जाए तो 100-150 बच्चे 5 साल से 7 साल की उम्र के, देखो तो उनके चेहरे गुलाबी रंगत खूबसूरत है, लेकिन उलझे बाल, फटे कपड़े, और हमारे कपड़ों से लिपट जाएं और बांटने वाला थक जाता है। मुझे याद है 11वीं शरीफ के मौके पर बकरे ज़बा करके हमने अपना नहीं पकाया, उन गुरबा और मसाकीन के जो रिफ्यूजी कैंप थे उसमें लेकर के गए। एक एक गोश्त का टुकड़ा 1/4 किलो का होता था। 1/4 किलो का गोश्त का टुकड़ा एक एक को तकसीम किया जा रहा है। बच्चे इस तरह से झपट करके लेते और मैंने देखा हमारी आंखें भीग गई थी। वो जब गोश्त का टुकड़ा लेकर अपनी झोपड़ी में जा रहे थे तो चूम चूम करके आंखों को लगा रहे हैं और पुकार पुकार करके अपनी अम्मा से कह रहे हैं कि गोश्त आ गया घर में, गोश्त आ गया घर में। ये कैफियत उन ममालिक की मैं बता रहा हूँ जहाँ उम्मत मुस्तफ़ा आबाद है। मेरे अजीज़ों, ये दर्द इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ सरमायादाराना निज़ाम है, अरबों की पैसों की रेल पेल देखो, इनको सोने की कुर्सियाँ बनाना है, सोने की कमोड बनाना है, इनको लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन जमा करना है, और कोई अमेरिका और सुपर पावर कंट्री का कोई बादशाह आए, कोई बड़ा लीडर आए तो उसको सोने की जंजीरों से और उसको गिफ्ट से भर देना है। लेकिन एक गरीब को 2 लुक़मे खिलाने की इनके अंदर तौफीक नहीं। ये सारा मसला सिर्फ तौफीक इलाही से है। इसीलिए रमज़ानुल मुबारका में उन लोगों का एहसास करो। अगर एहसास नहीं है तो फिर जीने का कोई मकसद भी नहीं है। एहसास ही सबसे बड़े ईमान की तरफ ले जाता है। आपको ये एहसास होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मल्लम यहतम बि अमरिना फलैस मिन्ना, जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत के बारे में कुछ नहीं सोचा, वो मेरी उम्मत में से नहीं है, मेरी उम्मत में से नहीं है। आज आप तमाम हजरात से भी मैं यही कहूँगा, तुम्हारा अपना रोज़ा, आपको पता है रोज़ा आप भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इज्तिमाई तौर पर कहीं इफ्तार हो रही हो, मस्जिदों में जाओ या कहीं ऐसी जगहों पर जाकर इफ्तार करो जहाँ दूसरे लोग भी हों, तुम्हारे इफ्तार तो करना ही है, लेकिन अपने हाथ से उठाकर अपने एक भाई को खजूर भी दे दिया, उसके रोज़े के बराबर भी आपको सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम तुम्हारे लिए रखा है। सहाबा इकराम फरमाते हैं, एक वक्त वो था, रमज़ान के रोज़े की इफ्तारी का वक्त करीब था। 70 सहाबा जो असहाबे सुफ़ा में हैं, नबी पाक के हुजरे के बाहर बैठे रहते थे। एक दूध का प्याला आया है, चंद खजूरें आई हैं और सब दस्तरखान पे है, और इफ्तार के लिए चंद ही लम्हे बाकी रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे में अंदर देखा, हज़रत आयशा से कहा कि आयशा बाहर नज़र करो, कोई बाकी तो नहीं रह गया, कोई मुसाफिर, कोई अजनबी तो नहीं है। हज़रत आयशा कहती हैं वो खिड़की से अंदर से झांक कर देखती हैं, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान हुजूर के हुजरे से थोड़ी दूर पे है, एक दरख्त था गरकत का, उस दरख्त के नीचे कोई एक मुसाफिर आया है और उलझे हुए बाल हैं, कहीं लंबे सफ़र से आया, वो अपनी सवारी को बांध रहा है। हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दूर का मुसाफिर लगता है और गरकत के नीचे खड़ा है, इफ्तार करने के लिए मेरे आका बैठे, चंद लम्हे बाकी रह गए थे। सहाबा कहते हैं हुजूर दस्तरखान छोड़कर उठ गए, मेरे आका दस्तरखान छोड़कर उठ गए और चल करके गए, और जब उसके पास गए तो उससे पूछा कहाँ से?
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے والے نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، میں انہیں دیکھنے آیا ہوں۔ حضور نے ہاتھ پکڑ کر طلب کیا کہ چلو ہمارے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا کر کے اس کو دسترخوان پر بٹھائے، اور جب دسترخوان پر بیٹھا ایک دودھ کا پیالہ تھا، حضور نے پیش کیا، وہ آیا ہوا مسافر پورا دودھ پی گیا۔ یہاں کسی کے لیے سب روزے والے لوگ ہیں، دودھ پی گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، اور کھجور حضور نے اپنے منہ سے تھوڑی سی کھائی اور صحابہ کو دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ساروں نے وہی کھجور کھائی، سبوں نے وہ کھجور کھا لی۔ اب اس کے بعد وہ بندہ پوچھتا ہے محمد کہاں ہیں؟ جو آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے محمد کہاں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت تک اسے احساس ہونے نہیں دیا میں اللہ کا رسول۔ سب سے پہلے اس کا پیٹ بھر جائے، سب سے پہلے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر صحابہ نے کہا تیرا ہاتھ جس نے تھاما تھا وہی اللہ کا رسول ہے، وہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اے احساس ہے میرے عزیزو، آج اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تمہارے پاس دی ہے تو ذخیرہ اندوزی کے جرم میں کبھی مبتلا مت ہونا۔ ذخیرہ اندوزی کا مطلب یہ کہ خزانے جمع کرتے رہو کرتے رہو۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتا جو خزانہ جمع کر رہے ہیں، سونا چاندی ذخیرہ کرو ذخیرہ کرو، تمہیں جتنا جمع کرنا ہے جمع کرو، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ نہ نکالی۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ان لوگوں کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے اس دن آگ تپائی جائے گی جہنم کی، اور پھر یہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی میں ملوث تھے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے دونوں بازوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا چکھو یہ تمہارا وہی مال ہے جس کو تم جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھے رہتے تھے۔ اگر اللہ نے دیا خوب جمع کرو، خوب حاصل کرو، لیکن اس کا حق بھی ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ آج حالات ہمارے پوری امت کے لیے اس قدر دردناک ہیں۔ میں ایک ریکویسٹ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ افطار روزانہ کرتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، تو جب کھجور اٹھائیں، ہو تو نہیں سکتا، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم چل کر کے ملک شام پہنچ جائیں، چل کر کے ابھی ہم عراق پہنچ جائیں، چل کر کے ابھی ہم یمن چلے جائیں، لیکن دسترخوان پر کھجور اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں یوں تو کہہ سکتے ہو مولا مجھے تو نعمتیں کھلا رہا ہے، تیرے حبیب کی امت میں چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کھجوروں کی نعمت دی ہے، اے کریم خدا ان پر تو اپنا خانے نعمت وسیع فرما دے، میرے حبیب کی امت پر تو رحم کی چادر پھیلا دے، ان کے آزمائش کے دنوں کو تو مولا اب ختم فرما دے۔ یہ دعا روزانہ افطار میں ضرور کر لینا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں احساس بھی پیدا ہوا، قیامت کے دن یہ نیت بھی دیکھی جائے گی کہ یہ چل کر کے تو نہیں گیا، لیکن ان کے درد کا درد یہ یہاں بیٹھ کر کے بھی محسوس کرتا تھا، اس کی بھی بخشش کی جائے گی۔ اللہ کریم رمضان المبارکہ کی ان خیر والی ساعتوں میں ان تمام غریب امت مصطفیٰ پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے، مولا ان سب کو امن کی سانسیں عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال اس پاک مہینے میں ان غربا اور یتیموں کو جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے، جن کا کوئی حامی و مددگار نہیں، مولا تو ان کا حامی و مددگار بن جا۔ اے کریم خدا تو ان کا ناصر و وکیل ہے، اے اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔